بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، اس وقت میں ضلع وزیر آباد کے علاقہ جامکا چٹھے کے نواحی گاؤں کشمیر کالونی میں موجود ہوں۔ یہاں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، جموں کشمیر اتحاد کونسل ضلع وزیر آباد اور اوورسیز پاکستان میں یہ صدر کا ان کے پاس ذمہ داری ہے۔ تو ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں، تو تاکہ روزانہ آپ کو اس طرح کی بہترین نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اب بلا تاخیر میں اپنے جو مہمان ہیں اس وقت میرے، ان کا تعارف کراتا ہوں اور ان کے ساتھ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ میرے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے مہمان، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا نام ہے چودھری نزاکت گجر صاحب، اور یہ اوورسیز میں جموں کشمیر اتحاد کونسل کی صدارت کے عہدے پر فائز ہیں۔ تو ان سے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں اس وقت بزنس کر رہے ہیں، یہ کون سا بزنس کر رہے ہیں، اور کیا انہوں نے جاتے ہی اپنا بزنس شروع کیا یا انہوں نے کوئی مزدوری کی، محنت مشقت کی، کیا کیا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ آپ سعودی عرب میں کون سا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ جاتے ہی آپ نے کاروبار کا آغاز کر لیا تھا یا اس سے پہلے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے آپ کو، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلانی صاحب، آپ کا یہ جو سوال ہے نا جی کہ جاتے ہی بزنس سٹارٹ کر لینا، یہ تو امپاسبل ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم مڈل کلاس طبقے سے ہمارا تعلق ہے۔ تو میری یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ہوٹل جاب تھی، ریسٹورنٹ جاب تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہوٹل مینجمنٹ کا مجھے تقریباً 10-12 سال کا 15 سال کا تجربہ تھا ادھر سے بھی، تو وہ تجربہ میرے وہاں پہ جا کے کام نہیں آیا۔ ٹھیک ہے۔ میں وہاں پہ جا کے زیرو سے میں نے سٹارٹ کیا جی، مزدوری شروع کر دی، جو بھی مزدوری مجھے ملتی تھی میں نے وہ کی، اور بہت زیادہ کرائسس کا شکار تھا۔ میں نے ایک بزنس ادھر یہاں پہ کیا پاکستان میں، میرپور آزاد کشمیر میں، وہ میرا کچھ وجوہات کی بنا پہ فلاپ ہو گیا۔ تو وہ فلاپ ہونے کے بعد میں بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہو گیا، تو میرے پاس کوئی دوسرا حل نہیں تھا، یہاں پہ رہ کے سروائیو کرنے کا کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ تو میں نے یہ سوچا، سعودی عرب جانے کا سوچا، تو وہ ویزا بھی جو لے کے گیا نا جی، وہ میں ادھار لے کے گیا، مطلب وہ ٹوٹلی ادھار پہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ 22,000 ریال کا میں نے ویزا لیا جی، وہ اپنے ریلیٹیو ہی ہے میرے، ان سے لیا، وہ بڑی مشکل سے جا کے تقریباً 2-3 سال کے بعد وہ سارا ریکور ہوا۔ تو بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے جی، بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے، وہاں پہ بہت مزدوریاں کی ہیں، جو بھی مزدوری ملتی تھی وہ کی، اور آہستہ آہستہ جا کے میرے، کیونکہ کاروبار سے میرا لگاؤ بہت عرصہ دراز سے تھا۔ پھر ایک دفعہ میں نے کاروبار سے ایک چھوٹا سا بوفیا وہاں پہ کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ ٹیک اوے کہتے ہیں نا جی، وہاں پہ بوفیا کہتے ہیں اس کو، وہ میں نے بوفیا بنایا۔ تو بڑی مشکل سے، یعنی 1,000 ایک مہینے کا جمع کر کے وہ بوفیا میں نے بنایا، تو بوفیا میرا وہ فلاپ ہو گیا۔ وہ فلاپ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اس ٹائپ کا سیٹ اپ چل نہیں رہا تھا جو میں نے بنایا، لیکن میں نے نہیں، ہمت نہیں آ رہی، میں نے وہ چھوڑ دیا، نقصان برداشت کر لیا، پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا۔ یہ ابھی جو میرے پاس ہے نا جی، یہ ایک ہوٹل کا سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بیکری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سعودی عرب ریاض میں جو دوست ہیں وہ جانتے ہیں، ثنائیہ جدید جو فیکٹری ایریا اس کے اندر ہے، تو آمنے سامنے ہی ایک چوک میں، ایک چوک کے رائٹ سائڈ پہ ہوٹل ہے اور دوسری سائڈ پہ بیکری ہے۔ تو اس پہ الحمدللہ ابھی میرے پاس 24-25 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، بیکری پہ بھی اور ہوٹل پہ بھی۔ تو اس میں جا کے اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ تو میں اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ کامیابی جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت مشکل اور بڑے کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جن کو ایک دفعہ وہ جب فلاپ ہو جاتے ہیں نا، 5-4 ہزار کا نقصان کر لیتے ہیں، 5-4 ہزار ریال کا، تو دوبارہ وہ ساری زندگی اس کاروبار کے نزدیک نہیں جاتے، ہمت آ جاتے ہیں۔ تو میں جب فرسٹ ٹائم پہ چھٹی آیا نا جی، تو 5 سال کے بعد آیا۔ تو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو شاید یقین آپ نہیں کریں گے جیلانی صاحب، کہ میں تقریباً 13 سال کے عرصے میں 2 چھٹیاں میں نے کاٹی ہیں، صرف 2 چھٹیاں 13 سال کے عرصے میں۔ بڑی بات ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی میں آیا ہوں نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک مجبوری کی وجہ سے اور کچھ حالات بھی ٹھیک تھے الحمدللہ، تو میں تقریباً 6 مہینہ کے بعد واپس آ گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ ہمت نہیں ہاریں،
کیونکہ میں نے میرا یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا اس بات پہ کہ کاروبار سنت ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کو مطلب ایک اچھا مشغلہ جی بے شک اچھا جی خود بھی کیا. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کاروبار کو ہی ترجیح دی، اور آج الحمدللہ یہ ہے کہ 24-25 لوگوں کا رزق کا سبب اللہ نے بنا دیا وہاں پہ. الحمدللہ. تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، لیکن سبب یہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا. اچھا چودھری صاحب، اگلا میرا دوسرا اور آخری سوال یہ ہے آپ پہ کہ آپ کو اوورسیز صدارت کا عہدہ جو ہے جموں کشمیر اتحاد کونسل نے ایک آپ کو گفٹ کیا ہے. جی. تو اس حوالے سے آپ کیا پروگرام رکھتے ہیں؟ جموں کشمیر اتحاد کونسل کے جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ ان کے لیے آپ کے پاس کون سے اچھے اچھے پروگرام ہیں جو جموں کشمیر اتحاد کونسل کی جو نوجوان نسل ہے اس سے مستفید ہو سکیں؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی جیلانی صاحب، میرے پاس پہلے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میرا بہت عرصہ دراز سے یہ میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے نوجوان لوگوں کو، رشتہ داروں کو، برادری کو، ان کو میں ساتھ لے کے چلوں اور ان کو میں کچھ فائدہ پہنچاؤں. یہ بہت عرصہ دراز سے میرا ایک جذبہ تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کرم کیا، یہ کچھ عرصہ سے 6 مہینہ 1 سال ہو گیا تقریباً. کچھ ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں اور اس اتحاد کے صدر بھی ہیں جناب حاجی محمد بشیر صاحب. یہ بزرگ ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 70 کے قریب ہیں. جی. لیکن جب ان کا خدمت کا جذبہ میں نے دیکھا، ہر رمضان میں یہ افطاریاں بھی کراتے ہیں اور مختلف پروگرام آپ نے بھی کیے ہیں ان کے اوپر. تو یہ جذبہ جب میں نے دیکھا تو میرا جذبہ ان کو دیکھ کے بلند ہو گیا، اور زیادہ بلند ہو گیا کہ مجھے بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے کہ ان کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، مڈل کلاس لوگ ہیں ہم. اب ایک بچہ ہے جو 20-22 سال کا، 25 سال کا، اس کے پاس کچھ کام نہیں ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، قابلیت ہے، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر کام کرنے کا، لیکن اس کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں مل رہی، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا بیچارے کو. بے شک. تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی توفیق دیتا ہے تو ایسا کوئی منصب اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے تو میں ان لوگوں کے لیے کچھ کام کروں. تو پروگرام تو جیلانی صاحب میرے پاس بے شمار پروگرام ہیں. 101 پروگرام میں ایک ٹائم میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن کرنے تو وہی ہیں جس کو آدمی مینج کر سکتا ہے، وہ اس میں فائدہ ہے. ویسے پروگرام دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں پروگرام سب سے پہلے تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو، وہ کہتے ہیں نا جی، دوست وہ ہوتا ہے جو کسی کو سونا نہ دے، سونا بنانا سکھا دے. میں آج میرے پاس اگر کچھ توفیق ہے، میں مختلف گھروں میں کچھ ہیلپ بھی کر رہا ہوں ایک عرصہ دراز سے. کچھ گھروں کی میں نے کفالت لی ہوئی ہے، وہ میرا ایک اپنا جذبہ ہے، اس کے تحت میں کر رہا ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. جی بے شک. آج میرا کاروبار نہیں چل رہا یا کسی وجہ سے فلاپ ہو جاتا ہے تو ان ساتھ میں جو 5-4 گھر ہیں ان بیچاروں کا بھی وہ سلسلہ کار رک جائے گا. تو اس سلسلے میں نے پروگرام یہ بنایا کہ جو بے روزگار لڑکے ہیں نا، وہ حاجی صاحب سے بھی میں نے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہ مجھے بتایا کہ جو بے روزگار لڑکے ہیں، ینگ ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہنر فن ہے، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو بیس بنا کے دی جائے تو آپ اس پہ کام کریں. تو میں نے کام شروع کر دیا. اس ٹائم میں جب چھٹی آیا ہوں تو میں 2 ویزے لے کے آیا ہوں اپنے ریسٹورنٹ کے لیے ہی. فری ویزے میرا دینے کا میں نے اعلان کروں گا. میں انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے مہاجرین کے لیے. میرے پاس ویسے تو اوورال بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوک بڑے اچھے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مہاجرین میں سے کچھ مجھے اچھے لوگ 2 آدمی مل جائیں. اس کا انٹرویو بھی میں خود کروں گا اور ان لوگوں کو میں لے کے جاؤں گا اور ان کے ساتھ سیلری بھی ان کی اچھی ہوگی اور سارا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا سیٹ اپ ہوگا ان کا. یہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک دو آدمی میں لے کے جاتا جاؤں اور ان کو وہاں پہ سیٹ اپ بھی کروں. آدمی لے کے جانا مسئلہ نہیں ہے جیلانی صاحب، ان کو سیٹل کرنا، ان کی انکم کا خیال رکھنا، یہ اصل کام ہوتا ہے. تو میرا یہ ایک تو یہ پروگرام ہے. دوسرا، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا، آپ سب لوگوں سے، کہ یہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو انویسٹر میں دوں گا. ینگ جنریشن جو ہے بجائے بینکوں سے قرضہ لینے کے، یہاں پہ جو بینکوں کے حالات ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی ہے، کوئی دوست ہیں، میں یہ ایک میٹنگ میں ہم نے رکھا ہوا ہے، حاجی صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا تھا، تو ایک میٹنگ میں ہم یہ باقاعدہ اعلان کریں گے کہ جو دوست ینگ جنریشن جو ٹیلنٹ ہے جن کے اندر، وہ اگر کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اس کو بزنس کو کریں گے، ہم بنا کے دیں گے. تو اسی طرح سے بہت سارے پروگرام ہیں زمینوں کی خرید و فروخت کرنے میں. جو آدمی جس کام میں مہارت رکھتا ہے اس کو ہم اس سے فائدہ لیں گے اور اس کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح کے میرے بے شمار پروگرام ہیں میرے پاس.
جی ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی، یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری نزاکت صاحب. تو ان کی باتوں سے ایک سبق ملتا ہے کہ محنت کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. محنت اور ہمت یہ دونوں آپ میں ہونے چاہیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت، دوبارہ نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.